السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں فرسٹ ایئر کے ٹائم مینجمنٹ ٹپس اینڈ ٹرکس اور پیپر پیٹرن کے ساتھ۔ تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بچے اکثر مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ سر پیپر سارا آتا ہے اردو کا ہمیں، لیکن وقت کم ملتا ہے، تو جس کی وجہ سے ہمارا پیپر رہ جاتا ہے۔ بتائیں سر ہم کیا کریں، بڑا مسئلہ ہے، پیپر تو سارا آتا ہوتا ہے۔ تو اچھا، اس میں میں نے پہلے بھی ایک سیکنڈ ایئر کی ویڈیو بنائی، وہ بھی ماشاءاللہ کافی لوگوں نے دیکھی ہے، اور میں نے گیس پیپر بھی جو دیے وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ 95% پیپر اسی میں سے آیا ہے۔ تو میری جو دی گئی چیزیں ہیں وہ الحمدللہ بچوں کے کافی کام آ رہی ہیں۔ تو یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے کافی سود مند ثابت ہوگی، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی آپ بورڈ میں جائیں گے، جب پیپر دیں گے تو واپس آ کر آپ یہ شکوہ نہیں کریں گے کہ سر ہمیں پیپر سارا آتا تھا لیکن وقت کم ملا۔ تو آج یہ شکوہ آپ کا میں نے دور کر دینا ہے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، یہ ٹاپک آپ کے سامنے ہے، ٹائم مینجمنٹ ٹپس اینڈ ٹرکس اینڈ پیپر پیٹرن۔ تو میرا نام آپ کو معلوم ہے، تو بڑھتے ہیں آگے پیپر پیٹرن کی طرف۔ سب سے پہلے میں آپ کو فرسٹ ایئر کا پیپر پیٹرن بتا دیتا ہوں، وہ بچے جن کو پیپر پیٹرن نہیں پتہ، اور جن کو پتہ بھی ہے وہ بھی ایک نظر دیکھ لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ تو بیٹا سب سے پہلا جو سوال ہوتا ہے وہ آپ کو ملے گا، جو پیپر وہ حصہ معروضی ہوتا ہے جس کو ایم سی کیوز بولتے ہیں۔ ایم سی کیوز میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں بیٹا؟ آپ کے 14 چیپٹرز ہیں، ٹھیک ہے، 13 نظمیں ہیں آپ کی، اور اسی طرح غزلیں بھی ہیں۔ تو آپ کو 5 ایم سی کیوز اس نے دینے ہیں جو اسباق سے ہوتے ہیں۔ باقی 5 ایم سی کیوز آپ کو تذکیر و تانیث سے آ جائیں گے۔ جملوں کی درستی ہوتی ہے، یعنی کہ میں نے قلم خریدا یا خریدی، یہ تذکیر و تانیث، اور تشبیہ و استعارات، تلمی اور شعری اصطلاحات، یہ سارا میرے چینل پر موجود ہے، آپ پلے لسٹ میں جا کے اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہوتا ہے، یہ آپ کو دوسرا پیپر ملے گا بعد میں، یہ حصہ انشائیہ طرز ہوتا ہے جس کو سبجیکٹیو ٹائپ بولتے ہیں انگلش میں۔ سوال نمبر 2، نظم کی تشریح ہوتی ہے۔ ایک ہی نظم سے 2 اشعار آئیں گے، یاد رکھیے گا۔ میٹرک میں ایسا نہیں ہوتا تھا، میٹرک میں ایسا ہوتا تھا کہ آپ کو ایک شعر کسی نظم سے آ گیا، فاطمہ بنت عبداللہ سے آ گیا، ایک شعر آپ کو کسان نظم سے آ گیا۔ اس بار آپ کو یہ فائدہ ہے کہ ایک ہی نظم سے 2 شعر آئیں گے اور دونوں ہی کرنے ہیں، کوئی چوائس نہیں ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 2 کا بے پارٹ ہے یہ، ٹھیک ہے، بے پارٹ ہے سوال نمبر 2 ہی، یہ حصہ غزل ہوتا ہے۔ غزل کا بھی یہی فائدہ ہے، اس بار آپ کو ایک ہی شاعر کی ایک ہی غزل سے 3 شعر دیے جائیں گے، یعنی وہ جو پریشانی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا کہ ایک شعر حسرت موہانی کی غزل سے آ رہا ہے، ایک ادا جعفری کی غزل سے آ رہا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کون شاعر ہے کیا ہے، تو یہ مسئلہ ہی حل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ایک ہی غزل سے 3 اشعار ہیں، کوئی چوائس نہیں ہے۔ سوال نمبر 3، سوال نمبر 3 بیٹا جی جس طرح آپ کو 10th کلاس میں سلیس ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تقریباً ملتا جلتا سوال ہے۔ اس میں سیاق و سباق کے لحاظ سے اقتباس کی تشریح کرنی ہوتی ہے، 2 پیراگراف آتے ہیں آپ کو، اور آپ نے ان 2 میں سے ایک پیراگراف کا حوالہ متن لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا پیٹرن میرے چینل پر موجود ہے، میں اس کا لنک بھی دے دیتا ہوں، یہ اوپر آئی لکھا ہوا آیا ہے، تو اس پر آپ کلک کریں تو آپ کو اس کا پیٹرن پتہ چل جائے گا، اور یہ ویڈیو بھی کافی لوگ دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی سوال نمبر 4، سبق کا خلاصہ۔ سبق کا خلاصہ 2 خلاصے آتے ہیں، آپ نے ان 2 میں سے ایک کرنا ہوتا ہے، 10 نمبر کا، یہ میں نے مارکس لکھے ہوئے ہیں ساتھ ہی۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، نظم کا خلاصہ ہے، ایک ہی نظم کا خلاصہ آئے گا اور ایک ہی کرنا ہے، اور یہ 5 نمبر کا ہوتا ہے۔ کتنی لائنز میں کرنا ہے یہ میں سارا آگے بتاؤں گا، وہ سارا ہم ٹائم مینجمنٹ میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ فی الحال میں آپ کو پیٹرن بتا رہا ہوں، اگر آپ کو پیٹرن معلوم ہے تو آپ ویڈیو سکپ کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 6، مکالمہ ہے۔
اس میں روداد ہوتی ہے، چوائس ہوتی ہے، یا مکالمہ کر لو یا روداد 10 نمبر کی، اور سوال نمبر 7 درخواست کا سوال ہوتا ہے اور رسید کا، مطلب چوائس نہیں ہوتی اس میں 10 نمبر کا، اور آخری اور 8واں سوال ہوتا ہے تلخیص نگاری۔ یاد رکھیے گا آپ نے کیا کرنا ہے، جو سوال کویسچن پیپر پر لکھا ہے وہی لکھنا ہے، ایسے نہیں ہے پہلے میں مکالمہ کر لیتا ہوں تو چلو یہ سوال نمبر 1 ہو گیا، تو وہ غلط ہو جائے گا آپ کا۔ تو بڑھتے ہیں ہم آگے، یہ ہے ٹائم مینجمنٹ ٹپس، ٹھیک ہے، یہ میں نے تیار کی ہیں خود بڑی محنت سے۔ آپ کو اگر یہ اچھی لگتی ہیں، یہ ظاہری بات ہے آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ہے، آپ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹ کر کے لکھ دیجئے گا کہ یہ ویڈیو کافی ہیلپ فل ہے۔ تو حصہ انشائیہ طرز ہے، حصہ انشائیہ طرز میں سوال نمبر 2 جیسا میں اوپر بتا چکا ہوں آپ کو، نظم کی تشریح کا سوال ہوتا ہے۔ کتنے نمبر کا یہ سوال ہے؟ 10 نمبر کا۔ یہ دیکھیں 1+1+8، ٹھیک ہے جی، 1 نمبر شاعر کے نام کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور 1 نمبر نظم کے عنوان کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد 8 نمبر کی بند کی تشریح ہوتی ہے۔ یہ زیادہ تر جو نظم کی تشریح آتی ہے نا، یہ آپ نے بند کی صورت میں کرنی ہوتی ہے۔ کل صفحات 4، مطلب کہ 2 شعر ہیں، بند ہے، تو ظاہری بات ہے 3 سے 4 صفحات تک اس کی تشریح ہونی چاہیے۔ ہاں، حوالہ جات لازمی ہونے چاہیے، اس میں حوالہ اشعار لکھیں، اس میں احادیث لکھیں، اس میں جو ریلیونٹ مٹیریل ہوتا ہے وہ لکھیں۔ کتنا ٹائم دینا ہے آپ نے یہ 4 صفحات لکھنے میں؟ 25 منٹ۔ آپ نے 25 منٹ سے 1 منٹ بھی اوپر اس سوال کو نہیں دینا، نظم کی تشریح، اور کوشش کیجئے گا کہ اس سوال کو آخر میں آپ کر لیں، کیونکہ یہ سوچ سوچ کے لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی حصہ انشائیہ طرز، سوال نمبر 2، یعنی بے پارٹ ہے اس کا، غزل کی تشریح، یہ بھی 10 نمبر کا سوال ہے۔ 1 نمبر شاعر کے نام کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں غزل کا عنوان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، بچے لکھ دیتے ہوتے ہیں، وہ غلط ہے، غزل کا عنوان نہیں ہوتا، کوئی نام نہیں ہوتا۔ باقی 3 اشعار بچتے ہیں، تینوں کرنے ہیں، تو 1 شعر 3 نمبر کا ہے، تو یعنی کہ غزل کے شعر کی تشریح الگ الگ کرنی ہے، یاد رکھیے گا، بچے اکٹھی کر دیتے ہیں۔ کل صفحات 5، مطلب 1 شعر کی تشریح 1.5 صفحے کی، 2 شعر کی تشریح 3 صفحے کی ہو گئی، اور تیسرے شعر کی تشریح 2 پیج کی کر لو، 1.5 کی کر لو، تو کل ملا کے کوئی 4.5 سے 5 صفحات بنتے ہیں۔ کتنا ٹائم دینا ہے آپ نے؟ 25 منٹ، 25 سے 30 منٹ یہاں پر آپ کر سکتے ہیں، آدھے گھنٹے میں آپ اپنے غزل کی تشریح کر لیں، گویا 10 منٹ میں 1 شعر کی تشریح آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے حصہ انشائیہ طرز میں سوال نمبر 3 ہے اقتباس کی تشریح۔ بیٹا اقتباس کی تشریح کا سوال 15 نمبر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس طرح ہوتا ہے 1+1+3+10=15۔ 1 نمبر مصنف کے نام کا ہوتا ہے، 1 نمبر سبق کے عنوان کا ہوتا ہے، اور 3 نمبر کا سیاق و سباق ہوتا ہے، باقی 10 نمبر کی تشریح ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اس کے تقسیم ہے، اور 2 میں سے 1 پیراگراف کرنا ہوتا ہے، یعنی چوائس ہے۔ کل صفحات کتنے؟ آپ نے کل صفحات 3 کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی، 3 صفحات پہ آپ کا یہ سوال مکمل ہو جائے گا۔ ٹائم کتنا دینا ہے؟ 20 سے 25 منٹ، اس سے زیادہ ٹائم آپ نہ دیجئے گا، ٹھیک ہے، یہاں لکھ لیجئے 20 سے 25 منٹ، میکسیمم 25 منٹ۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4، سبق کا خلاصہ، ٹھیک ہے، سبق کا خلاصہ یاد رکھیے گا، آپ نے جب بھی پیپر کرنا ہے سب سے پہلے نظم کا خلاصہ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے سبق کا خلاصہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے درخواست لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پڑھتے ہیں، کل کتنے نمبر کا یہ سوال ہے؟ 10 نمبر کا، 9+1=10۔ 1 نمبر مصنف کے نام کا ہوتا ہے، اور باقی 9 نمبر کا خلاصہ ہوتا ہے، 2 میں سے 1 خلاصہ لکھنا ہوتا ہے آپ نے، اور کل صفحات کتنے ہیں؟ آپ کا خلاصہ 2 سے 3 پیجز کا ہونا چاہیے، اور 20 منٹ میں آپ نے اپنا یہ خلاصہ کر لینا ہے۔ کون سا خلاصہ امپورٹنٹ ہے؟ یہ گیس پیپر میں نے دیا ہوا ہے، یہ آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں، آئی کا بٹن آ رہا ہوگا، اس پر کلک کر لیں، یا ڈسکرپشن میں آپ لنک دیکھ سکتے ہیں۔
اس کے بعد ہے سوال نمبر 5. سوال نمبر 5 نظم کا خلاصہ ہے. 5 نمبر کا یہ خلاصہ ہوتا ہے. ایک ہی نظم کا خلاصہ آتا ہے. شاعر کا نام اور نظم کا عنوان پہلے ہی پیپر میں لکھا ہوتا ہے. آپ نے بس خلاصہ لکھ دینا ہے. کتنی لائنز کا لکھنا ہے؟ 10 لائن سے زیادہ نہ لکھیے گا. اور ہاں صرف وہ جو ہے نا میدان کربلا اور وہ تیسری نظم جو ہے تسلیم و رضا، اس کا خلاصہ تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے، باقی کا سب کا 10 لائنز کا، ٹھیک ہے. اور قطعات کا خلاصہ آپ نے نہیں کرنا جو بالکل آخر میں دیے گئے ہیں. اس کے بعد ہے سوال نمبر 6 مکالمہ یا رودات. دیکھیں اس میں چوائس ہوتی ہے. سوال نمبر 6 ہے یہ. کل نمبر 10 ہیں، ٹھیک ہے. 10 نمبر کا یہ سوال ہے. مکالمے اور رودات میں چوائس ہوتی ہے. آپ کی مرضی ہے، آپ کو جس سوال پر گرپ ہے زیادہ آپ وہ کر لیں، مکالمہ اور رودات، ٹھیک ہے. مکالمے بھی میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں. آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کریے اور ویڈیوز لازمی دیکھیں تاکہ آپ کی مدد ہو. کتنے صفحات پہ آپ نے مکالمہ لکھنا ہے؟ مکالمہ آپ کا 3 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے اور رودات بھی. ٹائم کتنا دینا ہے؟ 20 منٹ میں آپ نے اپنا یہ سوال حل کر لینا ہے. اس کے بعد ہے جی سوال نمبر 7 درخواست اور رسید. اب اس میں چوائس نہیں ہے، یاد رکھیے گا. 10 نمبر کا یہ سوال ہے درخواست کا. اس میں کوئی چوائس نہیں ہوتی. یہ بورڈ والے کی مرضی ہے، یا تو درخواست دے دیتا ہے یا رسید دے دیتا ہے. یہ میرے چینل پر کافی زیادہ درخواست موجود ہیں، ہزاروں لوگ وہ ویڈیوز دیکھ چکے ہیں. آپ بھی ان کو ایکسیس کر لیں. اور اس کے بعد کتنی ہونی چاہیے درخواست؟ 1 سے 1.5 صفحہ. 1.5 صفحے سے زیادہ درخواست مت لکھیں. اس کے بعد ٹائم کتنا دینا ہے؟ 15 منٹ میں آپ نے. جبکہ یہ جو رسید ہوتی ہے، رسید آپ نے صرف 1 صفحے کی لکھنی ہے اور 10 منٹ میں لکھنی ہے کیونکہ وہ چھوٹی ہوتی ہے. اب آتے ہیں آخری سوال کی طرف. آخری سوال ہے رسید نگاری کا، ٹھیک ہے جی. تو رسید نگاری کا جو سوال ہے اس کا کیا پیٹرن ہے؟ یہ بھی میرے چینل پر ویڈیوز موجود ہیں. جن بچوں کو نہیں پتا وہ چینل پر دیکھ سکتے ہیں. فرسٹ ایئر کا ایک وہ بنا ہوا ہے فولڈر، اس میں پلے لسٹ میں جا کے. بیٹا اس میں نا آپ کو 8+2 لکھا ہوتا ہے. 2 نمبر عنوان کے ہوتے ہیں. جو آپ کو عبارت دی جاتی ہے نا، آپ نے اس کا عنوان بنانا ہوتا ہے. باقی 8 نمبر کی آپ نے تلخیص لکھنی ہوتی ہے. کل صفحات کتنے ہونے چاہیے؟ جو عبارت دی جائے اس کا 1/3 لکھنا ہے، یعنی 1/3 آپ نے مطلب اس کو شارٹ کر دینا ہے. 20 منٹ میں آپ نے اپنی رسید کا سوال کرنا ہے. اب دیکھتے ہیں ٹوٹل ٹائم میں نے کتنا بنایا، بورڈ والے کتنا ٹائم دیتے ہیں. بیٹا میں نے جو ٹائم بنایا وہ ہے 2 گھنٹے 40 منٹ، ٹھیک ہے. 2 گھنٹے 40 منٹ. بورڈ میں ٹائم ملتا ہے 3 گھنٹے. اب اگر اس میں آپ پہلے فری ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اپنا پیپر ری چیک کر لیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کس ترتیب سے کون سا سوال کرنا ہے، پہلے کون سا کرنا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے جو سوال کرنا ہے نا وہ نظم کا خلاصہ ہے، ٹھیک ہے. نظم کا خلاصہ، اور نظم کے خلاصے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو سوال کرنا ہے وہ ہے سبق کا خلاصہ، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد بیٹا آپ نے درخواست کرنی ہے تیسرے نمبر پر، ٹھیک ہے. اور چوتھے نمبر پر آپ نے مکالمہ لکھ لینا ہے، مکالمہ یا رودات. اس کے بعد باقی سارے سوالوں کی ترتیب بنے گی، ٹھیک ہے. باقی آپ اشعار کی تشریح کر لیں، وہ آپ ترتیب آگے پیچھے، لیکن یہ سیکوینس رہنا چاہیے شروع میں کیونکہ چھوٹی چیزیں ہیں، یہ پہلے ہونی چاہیے اور بہترین ہونی چاہیے. تو امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. تو میرے لیے آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک لازمی شیئر کر دینا ہے تاکہ ان کا بھلا ہو جائے. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. خدا حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں.